بکھیڑیاں دی گل کیڑی ہے؟ پھر تو ساری کہانی ختم ہوگی، ہر شے ختم ہو گئی۔ ہاں اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ کوئی ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، میں نہیں بھولتا ہوں۔ ابن آدم تو والینی، تو نے سارے جہان سے دوستی لگائی، بے وفائی دیکھ لی، ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا اوالیک، پھر دیکھنا میں تجھ سے دوستی کیسے لگاتا ہوں۔ تو صافینی اصافیک، میرے بندے تو نے لوگوں سے معاملہ کر کے دیکھا، ہر جگہ تو نے انسانوں کو خود غرض پایا، ہر کوئی غرضوں کا غلام تمہیں نظر آیا، ایک دفعہ مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، میرے جیسا بے غرض تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہے تو ایک دفعہ منانے کو تو اچھا چلو ایک تو ہے نا بھائی میں کسی کو منانے جا رہا ہوں، تو جس کو منانے جاتا ہے آدمی وہ آگے آنکھیں دکھاتا ہے، ڈانٹ پلاتا ہے، گلے سناتا ہے، شکوے سناتا ہے، دکھڑے بتاتا ہے، تو میرے نال اے کیتا، تو میرے نال اے کیتا، تو میرے نال اے کیتا، اچھا جناب جاندی کرو جناب، معافی دے دیو جناب، تو پھر کہتا اچھا چلو معاف کیتا۔ اور تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ میں نے کتنے گناہ بتائے ہیں، آسمان کی چھت کو لگاؤ، اتنے کر سکتے ہو؟ یہ ساری آدم کی نسل مل جائے، شیطان مل جائیں، فرشتے بھی انسانی شکل میں آ کے نفس پرست ہو جائیں اور وہ بھی گناہ کریں، تو میرے رب کی عزت کی قسم اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت کو چلے آئیں، اور تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے آئے ہائے تو اتنے کر کے مجھے منانے تو میں کیا کروں گا؟ میں کنڈی نہیں کھولوں گا، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، میں تجھ سے لمبے سجدے کرواؤں گا۔ وَقَتَ مَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ تَلَقَّيْتُهُ مِن بَعِيدٍ، جو مجھے منانے چلتا ہے نا تو میں خود آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرا بندہ اڈیکا، کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کبھی تو آ کے مجھے بھی منائے گا، کبھی تو مجھے بھی منانے آئے گا، تو میں تو انتظار میں تھا۔ ہائے یہ پانی، یہ ناروے کا پانی کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت ہے میں چڑھ جاؤں؟ ما من یوم الا والبحر یسأل ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے مولا مجھے اجازت ہے میں چڑھ جاؤں، بہا کے لے جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ میں پھٹ جاؤں، انہیں اندر لے جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم اتر جائیں انہیں مٹا دیں، یہ تیرے ہو کہ تیری نہیں مانتے؟ تو جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے۔ وہ جواب میں کہتا ہے دعو عبدی، چلو اپنا کام کرو، انا اعلم بعبدی منکم، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے بنایا ہے تو پکڑ لو، وان کان عبدی، اور اگر میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلا قبلتہ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس رات توبہ کرے گا میری رحمت کے در کھلے پائے گا، جس دن میں توبہ کرے گا میری رحمت کا در کھلا پائے گا، میری طرف سے تانا بھی نہیں سنے گا ہوں آ گئے ہیں بڈھے بارے، ہوں کدے آ گئے ہیں، یہ مجھ سے نہیں سنے گا، میرا استقبال ہی دیکھے گا، میری رحمت ہی دیکھے گا، میری طرف سے تانا بھی نہیں سنے گا۔ اور میں صرف اتنا نہیں کروں گا کہ اس کے گناہ معاف کروں گا، اگر اس نے 4 دن توبہ پکی کر کے دکھا دی تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر میں فرشتوں سے کہوں گا اس نے جتنے گناہ کیے تھے سب نیکیوں میں تبدیل کر دو، گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ کیوں بھائی کوئی ایسا مولا کہیں سے ڈھونڈو، کوئی ایسا رب ہے تو پھر اس کی نافرمانی درست ہے، اس کراؤن کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں، چند روزہ زندگی کے لیے ہم اللہ سے باغی ہو جائیں، اللہ کی اور اس کے رسول سے ہم جنگ لے لیں، جو اپنی جو اتنا طاقتور کہ کھڑے کھڑے انسانوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، زمین میں دھنسا دیا، پانی اس میں بہا دیا، ہواؤں سے اڑا دیا، اور اتنی طاقت کے ساتھ اتنا مہربان کہ دن رات تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہو کہ یہ کب توبہ کرے گا، یہ کب توبہ کرے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو ایسے گا کے نا، یہ نہیں ساز کے ساتھ نہیں، ویسی خوش آواز تھا، وہ گاتا تھا، لوگ اس کو کچھ اپنا دیتے تھے، اس کا کام چلتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز بیٹھ گئی، تب اس کو خیرات ملنی بند ہو گئی، تو اس کو آیا فاقہ، وہ جا بیٹھا جنت البقیع میں، وہ کہنے لگا یا اللہ
ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے پکارا تو اپنی ضرورت کی وجہ سے پکارا، تیری محبت کی وجہ سے میں تمہیں کبھی پکار نہ سکا، پر میں جیسا بھی ہوں تیرا ہی ہوں، مجھے لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے، تو مجھے نہ ٹھکرا، میرے ذوف پر میری بھوک پہ رحم فرما۔ یہ کون آدمی ہے؟ گانے والا، یہ کوئی ابدال نہیں، یہ کوئی قطب نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت، کبھی کبھی مسجد میں سو جاتے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگے پاؤں بھاگے، سر پہ پگڑی بھی نہیں رکھی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے، تو وہ آدمی ایک درخت کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ جب آواز، چونکہ عمر بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، قدموں کی آواز سنی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، تو ان کو دیکھ کے وہ بھاگا، اسے پتا تھا میں کیسا آدمی ہوں، اس نے یوں سمجھا کہ عمر میری پٹائی کرنے آ رہا ہے، تو وہ بھاگنے لگا۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ، بھاگو نہیں، میں تیرے پاس بھیجا ہوا آیا ہوں۔ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے لگا، کہا میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی، تجھے یاد کیا تو روٹی کی خاطر یاد کیا، تو نے اپنے اتنے پیارے بندے کو میرے لیے بھگایا، مجھے معاف کر دے۔ اور وہیں اس کی جان نکل گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کوئی فلسفہ بتانے نہیں آیا، میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے اللہ کے بندے اور بندی بن کے زندگی گزارو۔ یہ چند دن کے عیش و آرام پر بک نہ جاؤ، فروخت نہ ہو جاؤ۔ فرعون کی ایک باندی تھی، فرعون کی عورت کمزور، اگر وہ نوکرانی ہو تو اور کمزور، اور اگر وہ باندی خریدی ہوئی ہو اور کمزور ہو گئی۔ اور آگے بادشاہ کون ہے؟ فرعون، وہ کہتا انا ربکم الاعلی، بڑا رب ہوں میں۔ تو وہ مسلمان ہو گئی۔ فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی مسلمان ہو گئی، تو اس نے اس کو پکڑوا لیا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں ان کو بھی پکڑوا لیا۔ تو اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، جب وہ آگ کھولنے لگی تو اس نے فرعون نے کہا اس عورت سے کہ اب ایک بات سن لے، مجھے رب مان، تجھے زندگی، دولت، بچیاں مبارک، مجھے رب نہیں مانتی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا تاکہ تجھے تکلیف زیادہ ہو، پھر تمہیں جلاؤں گا، تو اب تو پسند کر کیا چاہتی ہے؟ ہاں، آج کی عورت نہیں، قیامت تک کی عورت کے لیے اس عورت نے کھلی کتاب کی طرح زندگی کا سبق سنا دیا۔ اس نے کہا فرعون میری یہ 2 ہیں، اگر اور ہوتی تو میں بھی اللہ پہ قربان کر دیتی، تیری آخری حد مارنا ہے مار۔ ایک بچی بڑی تھی، ایک دودھ پیتی تھی، تو بڑی بچی کو تو پتہ چل رہا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس نے شور مچایا اماں اماں اماں۔ ماں کا ایک بول اس بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب قربان ہو جانا زیادہ محبوب بن جاتا ہے جان بچانے سے۔ ایمان کی ایک سطح ایسی بھی آتی ہے جب لگا دینا بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کی قسم زندگی کا مزہ وہی لوگ پاتے ہیں جو اللہ کے نام پر مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ تو نے کہا اماں 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 خاموش، ایک بول ماں کا بچی کی جان بچا سکتا ہے۔ انہوں نے ٹانگوں سے پکڑا اور یوں ڈالا، وہ مچھلی کی طرح تلتی چلی گئی، لیکن ماں کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں ٹپکا، پر دل تو ماں کا تھا نا، سینہ پھٹ گیا۔ تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور بچی کہہ رہی اماں اصبری اصبری، اماں صبر صبر، بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی ملاقات ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا کر ڈالا، وہ بھی جل کے کوئلہ ہو گئی۔ پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور اس نے بھی کہا اماں صبر، بس ابھی اکٹھے ہونے والے، ابھی اکٹھے ہونے والے ہیں۔ جب اس باندی کی باری آئی تو اس نے فرعون سے کہا میری یہ خواہش پوری کرو گے؟ کیا کروں گا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری بیٹیوں کی اور میری ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، ہمیں الگ نہ کرنا۔ کہا یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ وہ بھی جل گئی، ہڈیاں اٹھا کے دبا دی گئیں۔ 2000 سال کا فاصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان، اس کے اوپر 40 سال، اس کے اوپر 10 سال، 50 سال کی عمر میں میرے نبی کو معراج ہوا ہے۔ آپ فلسطین سے آسمان کو چلے تو آپ کو زمین سے جنت کی خوشبو محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول